عزیز دوستو، اللہ کریم نے مسلمان کو بہت ساری شانوں سے نوازا۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اہل ایمان پر یہ والا احسان کیا ہے کہ میں نے انہیں اپنا لاڈلا رسول ہی عطا کر دیا۔ میں نے انہیں اپنا لاڈلا رسول ہی دے دیا۔ اس جملے پر آپ غور فرمائیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا۔ پہلے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، اور جب حضور مومنوں کے بیچ جلوہ فرما ہو گئے تو اب تم بہترین لوگ ہو۔ وہ انسان بھی بڑا نقصان کرتا ہے جو کسی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ نقصان بہت زیادہ کر بیٹھتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جسے یہی نہیں پتہ چلتا کہ میری عظمت کتنی زیادہ ہے، میرا کتنا بڑا مقام ہے، مجھے اللہ نے کتنی بلندیوں سے سرفراز فرمایا، اسے پتہ ہی نہیں۔ وہ کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی شخص کو امیر سمجھ لیتا ہے، کبھی کسی کو ترقی یافتہ سمجھ لیتا ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ اللہ نے اسے کتنی شانوں سے مالا مال فرمایا۔ اگر اسے احساس ہو جائے نا، والد کو اگر احساس نہ ہو کہ اب میرے بچے ہیں، تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ استاد اگر ساری زندگی یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ میرے کچھ شاگرد ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے، میری کوئی ذمہ داری ہے، تو پھر وہ کبھی استاد نہیں بن سکتا، سکھا نہیں سکتا۔ مسلمان جب تک یہ سمجھ نہیں جاتا کہ مجھے اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں، مجھے اللہ نے رفعتوں سے نوازا ہے، مجھے بڑی بلندیاں دی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی طرف حضور نے دیکھ کر جو فرمایا وہ اس عنوان پر شاید حرف آخر ہو۔ سرکار نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، کعبے تیری بڑی عزت ہے۔ یہ ترمذی کے لفظ ہیں۔ فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر بندہ مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے عند اللہ۔ یہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا، یہ احساس ہی نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے کتنے اعزاز سے نوازا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیاوی منصب کا لحاظ کرتا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ پولیس کے آفیسر ہیں، یہ فلاں ادارے کے بڑے آدمی ہیں، پر یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے بحیثیت مسلمان کتنی شان عطا فرمائی۔ اور پھر یہ اس بات کا بھی احساس کرنے سے عاری رہتا ہے کہ میں نے لوگوں کا اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ آفیسر ہیں، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کی عمر زیادہ ہے، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کے بال سفید ہیں، اور اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی بڑی شان ہوتی ہے۔ مسلمان کی بڑی، آپ کسی کے ساتھ اس لیے تعاون کریں کہ وہ مجبور ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے، کسی بندے کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ تنگ دست ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے، کسی کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ آدمی یتیم ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس لیے خیال رکھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ میرے مدینے والے محبوب کا غلام ہے، اللہ کی توحید کے کلمات کہتا ہے، کلمہ توحید بیان کرتا ہے، رسول کریم کی غلامی کا، بحیثیت مسلمان، احترام مسلم۔ لیکن ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تابعی ان سے ملے، ان کا نام تھا حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ حضرت معاذ بن جبل سے کہنے لگے، وہ کہتے دمشق کی جامع مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے نا تو حدیثیں بیان کرتے تھے۔
تو ان کا بڑا روشن چہرہ تھا، نوجوان تھے ابھی وہ، 35-40 سال کی عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا. تو کہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے حضور کا دین بیان کرتے تھے تو مجھے ان سے محبت ہو گئی. تو فرماتے ہیں میں اگلے دن جامع مسجد میں سب لوگوں سے پہلے چلا گیا. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو آپ فرمانے لگے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی بنیاد اسلام ہے. اس کی بنیاد، آپ چونکہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے اگر یہ بات سچی ہے تو پھر آپ بیٹھ، میں تجھے نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں. میں نے کہا حضور سنائیے. تو فرمانے لگے میرے محبوب نے فرمایا ہے جو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، یعنی مقصود اس کا یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا. اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا. اللہ انہیں نور، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں. انہیں کوئی بڑا آدمی کرسی نہیں دے گا، اللہ عطا کرے گا اور نور کے ممبر عطا کرے گا. کیوں کہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نور کے ممبر دے گا اور سب لوگ خوف زدہ ہوں گے پر انہیں خوف بھی کوئی نہیں ہوگا. سب لوگ پریشان ہوں گے پر انہیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی. تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ 14ویں رات کی طرح چمکتے والے چہروں والے کون ہیں؟ تو رب کریم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. لیکن رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے. بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے، کفار تھے وہ. اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں، صحابہ کی میٹنگ میں، کہ فدیہ دیں گے اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے، کئی کام کرنے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا. فرمایا تم اس طرح کرو، مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں، ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں. یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے. میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے؟ تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے. وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے. اپنا ایک ذہن بنائے نفع دینے کا، ایک سوچ بنائے کسی کا فائدہ کرنے، ارادہ کرے کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا. کوئی درخت ہی لگا دو، کچھ کاری دو. محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے. تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے. تو 2 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی. اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا. سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں. تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں. تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے. تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا. تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں. اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی ہے، یہ بڑی کم سوچ ہوتی.
پوتے کھائیں گے، نواسے کھائیں گے۔ تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے۔ اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو۔ بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی، پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے۔ محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیے۔ محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی۔ ایک اور تھیلی دی بابا جی کو تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں۔ لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا۔ محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی۔ آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا، میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ، میرا رب تو بڑا کریم ہے، تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے، تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن بنائیں، کسی کا فائدہ کرنے کا، کسی کا نفع کرنے کا، کسی کو کچھ دے ڈالنے کا، کسی کے اوپر رحمت کی برکھا برسانے کا آپ ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بی بی کا تیل بہہ گیا تھا، زمین پی گئی تھی تو وہ رو رہی تھی، میرے رسول کا نام بھی نہیں پوچھا، غریب سی عورت ہے، یہودی کی ملاد، اور یہاں کیوں کھڑی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی وہ میں تیل لینے آئی تھی 4-5 دینار کا، تو وہ ایڈی میری لگی ہے کسی پتھر سے تو بہہ گیا ہے تو زمین پی گئی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بلال جا گھر سے پیسے لا، اسے دے تاکہ تیل خرید لے۔ اس نے تیل خرید لیا تو اس کو دیا تو پھر رونے لگی، اب کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی مار تو اب بھی پڑ جائے گی، میں غریب ہوں تو میری مالکن کہے گی تو دیر سے کیوں آئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں قربان جاؤں وہ نبی جن کے استقبال کے لیے 70 ہزار فرشتے معراج کی رات آسمان کے دروازوں پہ کھڑے رہے، وہ پیغمبر جن کی زیارت کے لیے انبیاء دعائیں مانگے، وہ محبوب جن کو اللہ پیغام بھیجے کہ محبوب آ جا، رب تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ محبوب فرمانے لگے چل نہ بتا تیرا گھر کہاں ہے، میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں سادے کپڑے، کوئی جانتا نہیں، کوئی نام نہیں، پرانا سا دوپٹہ، بی بی آگے آگے اور مدینے والے رسول پیچھے پیچھے، وہ سارا مدینہ گزار کے لے گئی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، کہتے لے گئی وہ سارا کچھ گزار کے، اور یہودن کے دروازے پہ لے کے چلی گئی۔ حضور کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تو مدینہ شریف تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئی تو محبوب نے بس نہ یوں آنکھیں ذرا اٹھائیں تے پہلی نظر ہی لٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں تے کسے نو کول نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں، آزم تو کلا ہی نہیں ہے تے ہوئے پھر قتل ہزاراں۔ ایک دفعہ نظر اٹھائی، پھر نظر مبارک جھکا لی، فرمانے لگے یہ تیری ملازم ہے؟ کہا میری ہے۔ کہ اس کی غلطی کوئی نہیں، بیچاری کو تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، اسے کچھ کہنا نہ۔ بی بی کہتی ہے ڈاڈی میں بھی بڑی تھی پر حضور آ گئے، میں جانتی بھی نہیں تھی، پر میں نے کہا حبیب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ رسول کریم یہ بات کہہ کے واپس لوٹے تو مالکن ملازمہ دونوں دیکھنے لگی کہ یہ کون تھے۔ وہ سنا کے سخن اور دکھا کے پھبن، سب پھوک گئے مورا تن من دھن، یہ کون تھے؟ اتنے جملے کہہ کے چلے گئے۔ حضرت بلال کہتے میں پیچھے تھا تو اس نے میرا پلو تھام لیا، کہنے لگی غلام یہ کون تھے؟ تو کہا آپ نہیں جانتی، یہی تو رسول کریم ہے۔ دوڑ کے حضور کے قریب گئی اور جا کے کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تب کرم فرماؤ نا، ہمیں کلمہ ہی پڑھاتے جاؤ، ہم نے تو یہ انداز ہی پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور میرے بھائی سفارش ہم بھی کرتے ہیں، پر یہاں بندہ تگڑا ہونا چاہیے اور یہاں ہمارا بڑا قریبی ہونا چاہیے، مسلمان سمجھ کر، عام آدمی سمجھ کر، رسول اللہ کا غلام سمجھ کر، اس کی شان پہچان کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں۔ 800 پوچھنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے،
طنز کر کے تنقید کر کے گزرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، تعریف کرنے والے لوگوں کی تعداد محدود ہوتی جا رہی، تنقید کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے۔ میرے ملک میں، میری ملت میں جتنے لوگ لوگوں کے عیب اچھالنے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اس سے اگر آدھے لوگ بھی لوگوں کی مرہم پٹی کا فریضہ سر انجام دینے لگے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جتنا وقت ضائع کرتے ہو نا حکومتوں کو سمجھانے میں، اس سے آدھا وقت اپنے آپ کو سمجھانے میں ضائع کرو۔ آدھا وقت ذرا اپنے آپ کو سمجھا لو۔ میں نے بھی تو 1.5 کروڑ روپیہ لگایا نا اپنے مکان میں، چونکہ میں نے اندر رہنا تھا، تو اگر میں صرف 10,000 روپیہ اپنے گیٹ کے سامنے لگا لیتا نا، تو لوگوں نے گزرنا تھا، لیکن وہ چونکہ صرف میرا نہیں ہے، وہاں سے زمانے نے گزرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف 3 فٹ 2 فٹ اپنی دیوار تھوڑی پیچھے کر لیں تو بہت بڑا نفع ہو جائے لوگوں کا، لیکن وہ چونکہ لوگوں نے گزرنا ہے، وہ نفع کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ ایک موٹر سائیکل ہے میری، اور مجھے اپنے گھر کے اندر جانا ہے روزانہ اس موٹر سائیکل کو لے کر کے، تو اس کے لیے میں زینے بنا لیتا ہوں، سیڑھیاں بنا لیتا ہوں، اور میں ساری مخلوق کا راستہ بند کر دیتا ہوں۔ وہ جی مجھے دقت ہوتی تھی، اٹھا کر اوپر چڑھانا پڑتا تھا، تو میں نے اپنی سہولت دیکھ لی، پر میں نے باقی سارے زمانے کی تکلیف، یہ تو مزاج نہیں ہے اہل اسلام کا، یہ تو آسانیاں دینے آئے ہیں، اخرجت للناس، یہ تو نفع کرنے آئے۔ مہربانی کریں، آپ یقین کریں، اگر آپ سکھ کی نیند سونا چاہتے ہیں، اگر آپ محبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اگر آپ طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کام کریں، تھوڑا تھوڑا لوگوں کے کام آنا شروع کریں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا، پورا 100 دینار، بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو آپ کے بچے کہتے کہ ابا جی یہ پیسے سائڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے، ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا۔ تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی۔ او بھائی سنیں، ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو، وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو، میں نا یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ وہ کیا بنا ہے، سنا تھا ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، عدالت کا فیصلہ آیا۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں جو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے، وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، رات تبصرہ کریں گے، فیس بک پہ اپنی رائے دیں گے۔ لیکن جو آدمی آدھا کلو گھی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گھر دے گیا تھا نا، وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی ڈرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا کیا بنا ہے، اس کی بیوی تو اس کو کہتی ہے کہ وہ جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اور سویرے بچوں نے جب اسکول جانا ہے تو پراٹھے بنانے کے لیے میرے پاس گھی کوئی نہیں، یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی ان کو کہاں تبصرہ یاد رہتا ہے کہ آج نئی بات کیا ہوئی ہے، تو کوئی نئی خبر سناؤ تو اور پھر سناؤ تو کوئی نمی تازی، یہ باتیں تو ان کو یاد رہتی ہیں جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، جن کو پھر کوئی فکر نہیں۔ ان لوگوں کے یہ کام ہے، وہ کریں گے سیاسی تبصرے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے، وہ نہیں شرارت کرتے، اس لیے کہ وہ تو کونے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ جائے، وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے، ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا، تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا۔ فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے، جتنے دن گزر گئے، اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں، تو اپنا کام چلا لیتا ہے۔ یارو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں، جنازوں پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا۔ جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا۔
مجھے جوڑا دینے. اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر لیکچرار عالم فاضل آ کے بتاتے ہیں کہ میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، پر یہ مرد قلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا واپس، ہو جائے. یار آپ کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں. مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں. تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نے کیتیاں نے. تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ ہیں، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے، جب تم ان کو بھیجتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے ہیں کہ گرائی بھی عقید ہے، تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے. تو رب کریم فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے. فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا. میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی ہے، سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا ہے. محدود یہ ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا. کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں. تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا، جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے، وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی، ہماری تو نہیں آئے. اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی اب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں.